السلام علیکم دوستو۔ کامکھیا مندر ہندوستان کی سرزمین پر پائے جانے والے رازوں میں سے ایک اہم راز اور پراسرار پہیلی ہے۔ اس مندر میں کوئی بت یا مورتی نہیں بلکہ ایک عورت کی شرمگاہ بنی ہوئی ہے اور دور دور سے آنے والے عقیدت مند اس شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوؤں کے مطابق ہر سال اس شرمگاہ سے حیض یعنی ماہواری کا خون بھی نکلتا ہے۔ اس مندر میں موجود شرمگاہ کی ماہواری کے خون سے تر کپڑا عقیدت مند ہندوؤں میں بطور پرساد تقسیم کیا جاتا ہے، جسے وہ اپنے گھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عجیب و غریب معمہ یہ ہے کہ اس مندر کے قریب ہندوؤں کا ایک مقدس دریائے برہما پتر بہتا ہے۔ سال کے وہ دن جو کامکھیا مندر کی دیوی، جس کی شرمگاہ اس مندر میں موجود ہے، کی ماہواری کے لیے مخصوص ہیں، ان دنوں میں اس دریا کا پانی سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے اور یہاں آنے والے عقیدت مند ان خاص دنوں میں ایک میلے کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس مندر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی دیوی کی شرمگاہ سے حیض کا خون جاری ہوتا ہے اور اس دریا کا پانی آخر سرخ کیسے ہو جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ کامکھیا نامی یہ مندر ہندوستان کی ریاست آسام کے شہر گوہاٹی کے مغربی حصے میں نیلاچل پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس مندر کا تعلق کامکھیا دیوی یا یونی دیوی سے ہے۔ یہ پوری دنیا میں بسنے والے ہندوؤں کے لیے ایک مقدس ترین شکتی پیٹھ ہے۔ شکتی پیٹھ کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں کہاں موجود ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے آپ کو یہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی افسانوی داستانوں کے مطابق جب ہندوؤں نے بھگوان شیو کی دیوی ستی نے آگ میں کود کر خودکشی کر لی، تب دیوتا شیو غم اور غصے سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ شیو نے ستی کی لاش کو اپنے کندھوں پر ڈال کر موت کا تانڈو شروع کر دیا۔ شیو کے اس رقص کا مطلب تھا کائنات کی تباہی۔ تب ہندوؤں کے ایک بڑے دیوتا وشنو نے شیو کو پرسکون رکھنے کے لیے اپنا چکرا استعمال کیا اور ستی کی لاش کے 108 ٹکڑے کر دیے، جو کہ ہندوستان میں 51 مختلف مقامات پر گرے۔ ہندوؤں کے مطابق جہاں جہاں یہ ٹکڑے گرے ان مقامات کو شکتی پیٹھ کہا جاتا ہے۔ کامکھیا مندر کے اس مقام پر دیوی ستی کی کوکھ اور شرمگاہ گری تھی، لہٰذا یہاں یونی یعنی شرمگاہ کا مندر تعمیر کیا گیا۔ ماضی میں اس مندر کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر 16ویں صدی عیسوی کے دوران ایک نچلی ذات کے ہندو حکمران نارائن نے خود کو برہمن ثابت کرنے کے لیے اس مندر کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ کالکیا پران کے مطابق کامکھیا مندر ٹھیک اس جگہ پر واقع ہے جہاں شیو اور ستی چھپ چھپ کر اپنی جنسی تسکین پوری کیا کرتے تھے، جبکہ ایک اور کہانی کے مطابق محبت کا دیوتا کام دیو جب لعنت زدہ ہو کر اپنی جوانی کھو بیٹھا، تب اس نے منت مانی کہ وہ یونی کی شرمگاہ کی پوجا کرے گا، لہٰذا وہ کوکھ اور یونی یعنی شرمگاہ کی تلاش میں نکل پڑا، یہاں تک کہ نیلاچل پہاڑ میں اسے یہ یونی مل ہی گئی۔ اپنی مراد پوری ہونے کے بعد کاودیو نے کہا کہ یہاں ہمیشہ یونی کی پوجا ہوتی رہے گی اور اسی لیے اس جگہ کا نام کامکھیا رکھا گیا۔ ہر سال لاکھوں ہندو عورتیں اور مرد جنسی طاقت، زرخیزی، خوشحالی اور بے اولادی کے علاج کی خاطر کامکھیا مندر میں حاضری دیتے ہیں۔ ہر سال جون کے مہینے میں مون کا موسم شروع ہوتے ہی یہاں امبو باچی نام کا ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ امبو باچی کا لفظی مطلب ہے قدرتی چشمے سے بہتا ہوا پانی۔ اس میلے سے 3 دن قبل مندر کے عقیدت مندوں کے لیے مندر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اس دوران کوئی کام مثلاً مذہبی کتابیں پڑھنا، پوجا کرنا، گھریلو کام کاج یا کھیتی باڑی نہیں کی جاتی۔ ان 3 دنوں میں مندر کے خاص پجاری خاص قسم کی رسومات ادا کرتے ہیں اور ان کے مطابق یہ 3 دن وہ مخصوص ایام ہوتے ہیں کہ جب دیوی کی یونی سے ماہواری کا خون بہتا ہے۔ 3 دن کے بعد اس یونی کو غسل دیا جاتا ہے۔ یونی کا پتھر سرخ رنگ کی ایک خاص قسم کی چٹان سے تراشا گیا ہے، جبکہ یہ غسل ہلدی، سندور اور مختلف قسم کے سرخ پھولوں سے کیا جاتا ہے، اور یہی وہ کرشمہ ہے کہ جس کے سبب یہاں موجود لوگوں کو یونی سے ماہواری کا خون نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور یہ پانی دریائے برہم پترا میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ امبو باچی نامی اس میلے کے دوران دریائے برہما پتر کے پانی کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے اور یہاں آنے والے عقیدت مند دیوی کے ماہواری کے خون کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ناظرین حقیقت اس کے بالکل مختلف ہے۔ دراصل کامکھیا نامی یہ مندر جس پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے، وہ پہاڑی اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ سنی با نامی ایک سرخ عنصر کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ مونسون کے موسم میں جب دریائے برہما پتر میں سیلاب کا پانی داخل ہوتا ہے، تب یہ اپنے ساتھ اس عنصر کو بھی شامل کر لیتا ہے اور اس لیے دریائے برہما پتر کا سارا پانی سال کے کچھ خاص دنوں میں سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس جعلی خون کے رنگ کے پانی کو دیوی کا چمتکار کہہ کر سادہ لو لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ دیوی کے حیض کے دنوں کے دوران یونی کے گرد سفید رنگ کا کپڑا رکھ دیا جاتا ہے جو چوتھے دن سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کپڑا دیوی کے خون سے لال ہو چکا ہے۔ ہندو اس کپڑے کو بطور پرساد اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اسے خوش قسمتی اور بے اولادی کے خاتمے اور اچھی جنسی تسکین کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دیوی ستی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد ہندوؤں کے بھگوان شیو نے ایک جوگی کا روپ اختیار کر لیا اور تب ہی شیو کے لنگ یعنی عضوِ تناسل کے کٹ جانے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔